راہ علم راہ جنت، راہ علم راہ جنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں ایک محدث کو دیکھا۔ پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ تو کہا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے بعد، نام مبارک کے بعد، ان دو انگلیوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے راہ علم راہ جنت، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں دو اراکین شورا، نیران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدہ ذلہ العالی، رکن شورا حاجی اسد مدنی سلمہ الغنی۔ ماشاءاللہ ان سے ہم مدنی پھول بھی سنا کرتے ہیں، مختلف سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کی شان قرآن میں بیان کی گئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اخلاق کے دراجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے۔ یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اور مزید لکھتے ہیں حلم، عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، شجاعت، وعدہ پورا کرنا، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غمخواری، سادگی، بے تکلفی، تواضع، انکساری، حیاداری کہ اتنی بلند منزلوں پر آپ فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن۔ تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف، تیرا خلق سب سے اعلیٰ۔ راہ علم راہ جنت۔ آج انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حیا کے متعلق ہم بات کریں گے۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ سبحان اللہ، تیرے تو وصف و عیب تنہائی سے ہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر صفت بے مثال، اچھا جو اپنا لے وہ بھی ہو جائے گا بے مثال۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی، مخلوق میں کسی کو عزت عطا نہیں فرمائی، اور اگر کوئی عزت والا ہونا چاہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز اپنائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کو اپنائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ، مبارک عادتیں ایسی بھلی ہیں، ایسی پیاری ہیں، جو اپنائے گا وہ بھی پیارا ہو جائے گا، گھر میں پیارا ہو جائے گا، آفس میں پیارا ہو جائے گا، معاشرے میں، رشتہ داروں میں سب اس سے محبت کریں گے، پیار کریں گے۔ حیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حیا کا کیا بیان کریں گے، الفاظ نہیں ملتے۔ اب جو اکابرین نے لکھا اس کو ہم عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعاً کوئی فحش بات زبان پر لاتے، نہ ہی تکلفاً کوئی حیا سے عاری بات فرماتے۔ اتنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات میں، آپ کی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو حیا کے منافی ہو، نیگیٹو ہو، پازیٹیو ہی پازیٹیو، مثبت ہی مثبت۔ اب ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کپڑوں پر زرد رنگ کے نشانات ملاحظہ فرماتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اچھا نہیں لگا کہ زرد رنگ کے نشانات ان کے کپڑوں پر، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کی بنا پر کچھ فرمایا نہیں۔ ہم سے تو ضبط نہیں ہوتا کہ یار یہ کیا ہے، لے یہ کون سا کنٹراسٹ، آپ دیکھو کلر دیکھو بھائی، یہ کرتے کا کچھ ہے، اس کا کچھ ہے، پینٹ کا کچھ ہے، کوٹ کا کچھ ہے، تو بول پڑتے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایسی بات نہ فرماتے تھے کہ اس کا دل ٹوٹے، دل آزاری ہو، اس کو فیل ہو۔ اور ہم جیسے جو ہے نا، وہ کہا جاتا ہے منہ پھٹ ہوتے ہیں، تو میں نے کسی کا لحاظ کرتا، اور جبھی تو آپ کو بد لحاظ کہتے ہیں نا، آپ لحاظ نہیں کرتے، کسی کی حیا نہیں ہے تو جبھی تو آپ کو بے حیا کہا جائے گا نا۔ ایسی جو نا بعض اوقات کو نام بھی ذکر کر دیتے، میں نے تو فلاں کے سامنے بھی یہ بات کر دی تھی، فخر میں گالا کھڑی ہوں، تو کون سا کارنامہ کیا بھائی؟ حرام کام کیا، جہنم میں لے جانے والا کام کیا، اللہ رسول کو ناراض کرنے والا کام کیا، بدتمیزی کیا آپ نے، بد اخلاقی کیا آپ نے، بے حیائی کا کام کیا، گالیاں دی، کون سا کوئی، اس کو بڑاپن سمجھتے ہیں، اس کو بہادری سمجھا جاتا ہے۔ تو حیا کا تقاضا کیا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، یا اس کو بےہودگی سے تعبیر کیا جائے، بے حیائی سے تعبیر کیا جائے، یا ہمیں بے شرم بے حیا کہا جائے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں نا، تو جو کام آپ نے کسی کو فرمانا ہوتا، تو بعض روایات اس طرح کی بھی ملتی ہیں کہ جب وہ خطبہ فرما رہے ہوتے نا، تو اس وقت خطبے میں ارشاد فرما دیتے ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا، نہیں وہ سامنے موجود ہیں، وہ بھی سیدھا سیدھا ان کو فرمایا جا سکتا ہے، نام لے دور کر فرمایا جا میدان میں سکتا ہے۔ کوئی بے لباس غسل کر رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر منور پر تشریف فرما ہو کر فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، کیسے وہ ایک بات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک میں یہ نہیں تھا، جیسے زبان سے استغفر اللہ، بعض لوگ فلموں کی باتیں کر رہے ہیں، توبہ، لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں، لڑکوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں گندے انداز میں، اپنے گھر کی باتیں بعض اوقات دوسروں کے گھر سامنے والی ذکر کی کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی اٹھنے بیٹھنے کے انداز جو حیا کے منافی ہیں۔ اب وہ بھی اگر کوئی بیان کرے تو یہ بھی کوئی حیا والا کام تو نہیں کر رہا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا ہم نے سنا، تو انداز مبارک کیا ہوتا تھا روایات میں کہ کوئی ناگوار بات، کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آتی یا سماعت میں آتی؟ اس میں دو طرح کی، ایک تو جس طرح ابھی عرض کیا گیا نا ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، اس کے علاوہ جو ایک انداز مبارک ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے چہرہ اقدس سے ناگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان ساتھ بیٹھنے والے ہوتے تھے، تو وہ چہرے کے خد و خال دیکھ کر ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئے۔ تو اسی سے بعض اوقات اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو بات بیان کرنے والے ہیں نا، وہ آنکھیں نیچی کر کے نیچی نظروں کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، ان کی توجہ چہرہ اقدس کی طرف نہیں ہے، تو ساتھ والے توجہ دلا دیا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو تو دیکھو، محبوب کو یہ گفتگو اچھی نہیں لگ رہی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو نہیں فرماتے۔ اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا جو فیضان حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو ملا، ایک صحابی ہیں اشج عبد القیس، یہ حاضر بارگاہ تھے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر دو عادتیں اس طرح کی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کو یہ معلوم ہے کہ دو خصلتیں کون سی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ ہیں، اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی چیز ہے کہ جب وہ صحابی ان کو یہ فرمایا گیا ہوگا تو ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی کہ میری ادائیں میرے رب کو اتنی پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن دو اداؤں کا تذکرہ کیا وہ ایک ہے حلم، بردباری، قوت برداشت،
اور دوسری چیز ذکر فرمائی گئی حیا. تمہاری یہ دو عادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. یہ ہوتا نا کہ کیا یار تم بہت زیادہ شرمیلے ہو، تو بھی تو اچھی بات ہے، یہ تو وصف ہے، یہ تو خوبی. کہا گیا کہ ایمان کا شعبہ ہے، حیا جتنی ہو اچھی ہے، جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت ہی بناتی ہے. اگر تجھ میں حیا نہیں تو جو چاہے کر. اس طرح کی ایک تنبیہ کے طور پر کہا گیا. اور جو حیا والا ہوگا تو وہ حیا کی بنا پر ہی تو وہ گناہوں سے بچے گا. بھی اللہ دیکھ رہا ہے تو بندہ حیا کرے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں تو حیا کرنا انسان کہ وہ رسول پاک دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے قصیدہ درود کا، تم ہو شہیدو بصیر اور میں گناہ پر دلیل، کھول دو چشمے حیا تم پہ کروڑوں درود. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حیا کی طرف دیکھتے ہیں تو دینی مسائل بیان کرنے میں بھی اس کا ایک منظر نظر آتا ہے کہ کتنے خوبصورت انداز میں کوئی ایسی بات ہوتی زبان مبارک پر لانا آپ مناسب نہیں خیال فرما رہے تو اشارتاً کنایتاً اس کو بیان کیا جاتا ہے. دیکھیں کہ یہ بھی ایک امت کی تربیت ہے کہ بعض کے اب ایسے معاملات ہوتے ہیں، وہ آپریشن ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ بڑے بتا رہے ہوتے ہیں، بڑے ارے بھائی کو حیا کرو یار. بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا نام لینا بھی وہ مناسب نہیں ہوتا. اشارتاً کنایتاً ایسی باتیں وہ کی جاتی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یاد آ رہا ہے، تھوڑا نکلا ہے، وہ بغل میں تھا. اب آپ کے اس عرف میں بغل کا ذکر جو نا نامناسب سمجھا جاتا تھا، تو کہاں حضرت وہ نکلا ہے تو فرمایا بازو کے اندر کی طرف، بغل کا نام نہیں لیے. تو اب یہاں تو وہ کیا بس وہ کہیں اللہ کی پناہ. یہ ایک تو دوران گفتگو کی باتیں اس طرح کی جاتی ہیں، اور اس میں جہاں تھوڑی سی وہ قربت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہاں ماحول بھی تھوڑا سا عجیب سا ہو جاتا ہے. آپس میں یہ سلسلے چلتے ہیں، پھر وہ گھر والوں کی باتیں تو گھر والے کی باتیں تو پردے کے معاملات. اس کے علاوہ اگر دیکھنے کے لیے نکلے نا تو 14 فروری میں کیا ہوتا ہے، جو میں بے حیائی کے طور پر اس کو قوم بنانے کی طرف نکلتی ہے. نوجوان لڑکے لڑکیوں کے آپس کے معاملات، پھر ایک دوسروں کو تحائف کا تبادلہ. بعض ایسے شہر جو بظاہر چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں بھی 14 فروری کو بعض اوقات نا وہ پھولوں کا ایسا ایک ماحول بنتا ہے کہ بے حیائی کا منظر ہی پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اور قوم اس طرف اندھا دھند دوڑتی چلی جا رہی ہے، جبکہ ہم کلمہ اس آقا کا پڑھتے ہیں جو جن کی حیا کا یہ عالم ہے، جس کی حیا کا واسطہ دے کر اعلیٰ حضرت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب. بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا. وہ اعلیٰ حضرت نے اور وہ جو مناجات ہے نا، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا کاش. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا ہم سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، ٹیچرز بھی ہوں گے، مختلف طبقے کے لوگ شامل ہوں گے. تو بعض اوقات پڑھنے پڑھانے میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو بیان کرنے میں خوبصورت الفاظ، کنایہ الفاظ بھی لیے جا سکتے ہیں. دیکھیں بیان کرنے میں کنایا، اشارہ، اٹھنے بیٹھنے میں حیا کے معاملات، بولنے میں معاملات حیا کے معاملات،
گھر کے ذکر کے اندر وہ حیا کے معاملات. اب دیکھیں نا وہ گھر سے یہ کہا, بچوں کی امی نے کہا, وائف نے کہا, اس کا نام ہی لے لے کہ اس نے کہا, فرق ہے نا. تو اس میں بھی وہ حیا کے معاملات. اچھا کسی کو کچھ کہنا ہے تو اس میں بھی کوئی حیا کے معاملات ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں وہ دیر تک کوئی ٹھہرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھانے سے حیا فرماتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کے تعلق سے اتنی پیاری پیاری ادائیں. کہ آپ کا مصافحہ کرنے کا جو انداز مبارک ہے, جب تک سامنے والا ہاتھ نہ کھینچتا تو آپ ہاتھ نہ ہٹاتے, سرگوشی کے وقت حضور کان مبارک نہ ہٹاتے, کیونکہ وہ فیل کرے گا کہ وہ میرے آقا سے بڑا کون ہے مخلوق میں. اور آپ پھر بھی غلاموں کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. تو حیا کا تقاضا ہے کہ ہم غریبوں کی, بچوں کی جو بھی بات کریں اس کی بات توجہ سے سنیں نا بھائی. اس کا یہ انداز ہو سکتا ہے نا, جس طرح پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے آپ ذکر کر رہے ہیں, تو پڑھانے والے کو چاہیے کہ جو سبق پڑھانے جا رہا ہے اگر اس میں اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ پہلے تھوڑا سا سوچ کے جائے کہ اس کو حسین پیرائے میں کس انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. بہت پیاری بات, بہت پیاری. تو ایسے ہی بیان کرنے والا بھی, طلبہ کرام آپس میں تکرار کرتے ہیں تو تکرار کے وقت بھی ان کو کس انداز میں لیں گے, تو جس قدر اچھے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہو اس انداز میں بیان کرنے کی صحیح کی جائے. بندہ مومن کو حیا والا ہونا چاہیے. ذہن بنا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی صورتیں بھی بنتی چلی جائیں گی. حیا جتنی آتی چلی جائے گی بھلائی اتنی آتی چلی جائے گی. واہ, یہ رسالہ پڑھا جائے نا بڑا زبردست ہے. یہ رسالہ امیر علیہ سنت نے لکھا ہے. اب شادیوں میں اور تقریبات میں اور دیگر پتہ نہیں کیا کیا گھروں کے اندر پردے کے معاملات, دیور بھابھی کے پردے وغیرہ وغیرہ, تو حیا, سر کی حیا, آنکھوں کی حیا وغیرہ, بہت با حیا کون, اس میں بہت کچھ ہے ماشاءاللہ. تو آج ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حیا کے متعلق سنا. آپ کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی. اللہ کریم ہمیں بھی با حیا بنائے, حیا داروں کا صدقہ, حیا والوں کا صدقہ ہمیں بھی حیا نصیب فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نگران پاکستان مشاورت رکن شورا حاجی شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جیسے اگر کوئی بڑے درجے کا طالب علم ہے اور اس کا ذہن ہے کہ وہ دارالفتہ میں اپنی خدمت سر انجام دے, تو اس کے لیے کثیر مطالعے کی حاجت ہوتی ہے. اور پھر اس ترکیب میں جیسے ہمارے 12 دینی کام ہیں تو اس میں مدرسہ المدینہ بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے. تو اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں مدرسے میں مدنی قاعدہ یا قرآن پاک پڑھاؤں گا اس سے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں اور مزید مطالعہ کر لوں. تو اس میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ کثیر مطالعہ کرنا چاہیے یا پھر جو ہے وہ متعدی کام جیسے ہمارے دینی کام ہیں ان کو کرنا چاہیے؟ کثیر مطالعہ بھی کرنا چاہیے, کثیر مدنی کام بھی کرنا چاہیے. اللہ میں نصیب فرمائے. آپ کچھ عرصہ دارالفتہ میں رہے نا فیصل آباد میں, تو اس دوران کوئی ذمہ داری تھی آپ کی دینی کاموں کی؟ جی, کابینہ پر تھی مدنی انعامات کی. اب نیک اعمال کہا جاتا ہے اس کو. ہاں, تو یہ تو ممکن کیوں نہیں. ہمارے اکابرین نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یہ چاروں جو ائمہ ہیں, دیگر بڑے بڑے نام ہیں, یہ صرف مطالعہ کرتے رہتے تھے, نیکی کی دعوتیں دیتے تھے. اچھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو غلاموں کو کیا ہوگا؟ اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے نیکی کی دعوت دی, حصول علم کے ساتھ ساتھ دی. موقع بنتے, وہ ایک بندہ ذہن بنا لے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے, اوقات میں برکت بھی کرتا ہے. تو بیٹا دونوں کام کرنے, علم دین بھی حاصل کرنا ہے, کثیر مطالعہ بھی کرنا ہے, 12 دینی کام بھی کرنا ہے. دیکھیں 2 گھنٹے کا کہا جا رہا ہے تو باقی 22 گھنٹے ہیں, اس میں کھانا پینا سونا دیگر جو امور ہیں اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے سوال میں بھی کہا کہ متعدی کام کیا جائے. جی, تو سیکھ اس لیے رہے ہم اس کو پھیلائیں گے تو دوسروں کو بھی ہم سکھائیں گے, اس سے علم پختگی بھی آئے گی. کیوں نہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے راہ علم کی مشقتیں. راہ علم راہ جنت. جی حضور, آج کن بزرگ کا ذکر خیر ہوگا؟ راہ علم کی مشقتیں میں ایک عظیم بزرگ ہوئے ابو حاتم رازی, ان کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جناب ابو حاتم رازی یہ امام بخاری کے ہم زمانہ ہیں. امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے وصال شریف کے تقریباً 20 سال بعد ان کا انتقال ہوا. دوسری تیسری صدی ہوگی غالباً کوئی.
جی دوسری صدی ہے، دوسری صدی ہے. ان کا وصال جو ہے یہ 195 میں ہے. صحیح. تو ان کے شہزادے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم اپنے دور طالب علمی کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ میں بصرہ میں 8 مہینے رہا. یہ 8 مہینے وہ تھے جو ان کے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا گیا تھا وہ والے. کہ میرا ارادہ تو تھا کہ میں 1 سال تک وہاں رکوں گا اور علم دین حاصل کروں گا، لیکن میرے پاس جو پیسے تھے نا وہ پیسے ختم ہو گئے. اس کے بعد میں نے چونکہ وہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا تو جو میرا ساز و سامان تھا نا میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بیچنا شروع کیا. لباس وغیرہ تھا، کپڑے تھے، کچھ دیگر چیزیں تھیں. یہی تھا تاکہ وہ سال پورا ہو جائے کسی انداز میں. کھانا پینا کچھ کم کیا، کچھ ساز و سامان بیچنا شروع کیا تاکہ میرا وہ سال پورا ہو اور یہاں کے مشائخ سے میں استفادہ کرنے میں کامیاب ہو سکوں. لیکن جو بیچنے والا سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو اب پیسے بالکل نہیں تھے. تو ہم 2-3 دوست تھے جو مل کر مختلف مشائخ کے پاس دن میں جاتے اور رات میں آ کر کھانا وغیرہ کھا کے آرام کر کے تکرار کر کے تو پھر صبح دوبارہ نکل جایا کرتے. تو کہتے میرے علم دین کے اصول کے شوق میں ابتداً یہ تجربہ کیا کہ میں پانی پر اکتفا کر کے تو علم دین حاصل کرتا رہوں. ایک رات تو اسی کیفیت میں گزری، پانی پیا اور پانی پی کے سو گیا. اگلی رات جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آیا تو وہ اپنے اپنے آرام اور دیگر معاملات کی طرف چلے گئے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگلی رات جب لیٹا ہوں وہی پانی پی کے سو گیا. نکاہت اور کمزوری بہت زیادہ ہو چکی تھی. تیسرے دن یہ میرے پاس آئے کہ چلو علم دین حاصل کرنے کے لیے چلیں. نکاہت کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ میں نے ان کو منع کر دیا کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میں جا نہیں سکوں گا. تو اب انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ تمہیں ہوا کیا ہے، مرض، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش. تو مجھ سے رہا نہیں گیا، پھر میں نے ان کے سامنے بیان کر دیا کہ میری تو یہ کیفیت ہے، 2 دن سے کھایا ہی کچھ نہیں ہے. میرے ساتھی طلبہ میں سے ایک کہنے لگے کہ میرے پاس 1 دینار موجود ہے. یعنی ان کا بھی وہ حساب کتاب کلوزنگ کی طرف ہی تھا. تو 1 دینار موجود ہے، ایسا کرو کہ آدھا دینار تم رکھ لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں. انہوں نے آدھا دینار ان کو دیا. تو یوں کچھ دن مزید یہ سلسلہ چلتا رہا اور بالآخر ان کے پیسے بھی ختم، ان کے پیسے بھی ختم. اور یہ مشقتوں بھرا سفر انہوں نے جو سال میں کرنا تھا وہ 8 ماہ پہ ان کا اختتام پذیر ہوا. نمک کم ہے، مرچیں زیادہ ہیں، روٹی تھوڑی اور پکنے والی ہے. یہ تو بعض کی تو یہ صدائیں ہو رہی ہوتی. اور یہاں کون سا کوئی اجتماعی کھانے کا انتظام ہے. دیکھیں نا حضرت نے کیسے وقت گزارا ہے، بڑی بات ہے. اس وقت تو مدارس کا بھی ایک انداز جو تھا وہ عمارتیں یہی تھا کہ باقاعدہ سیکھنے کے لیے آ جاؤ، کھانے پینے کا رہنے کا انتظام تمہارا اپنا ہوگا. اتنی مشقت سے انہوں نے پڑھا اور پھر اللہ پاک نے مقام بھی بہت بڑا عطا فرمایا، بہت بڑے محدث بنے. اور یہ جو اسناد وغیرہ اور یہ جو اسماء و رجال وغیرہ کا علم، اس میں کہا جاتا ہے کہ بہت ماہر تھے. سبحان اللہ. ان کے سامنے تو آزمائش کے لیے بھی چند ایک دفعہ اس طرح کا سلسلہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے احادیث مکس کر کے ان کے سامنے کچھ جملے ادھر کے کچھ ادھر کے، کچھ راوی کا نام چینج کر دیا، کچھ آگے تبدیلیاں کر دی، تو ان کے سامنے بیان کی. تو انہوں نے اس میں سے وہ سب الگ الگ کر کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ تو حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو کوشش کرتا ہے پھر اللہ پاک اس کی مدد بھی فرماتا ہے. اور پھر ان کے علم ایک سفر کا اور بھی تذکرہ ملتا ہے جس میں ان کے بیٹے ہی نے یہ بیان کیا کہ والد محترم کہا کرتے تھے کہ ہم مدینہ طیبہ سے نکلے، حضرت داود جعفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس جانے کا ارادہ تھا، پڑھنے جا رہے تھے، پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. تو دریا کا سفر تھا. جب کشتی میں ہم سوار ہوئے اور سفر کا سلسلہ شروع ہوا تو سامنے سے وہ تیز ہوا مخالف آنا شروع ہو گئی. سفر کی مدت تو بہت تھوڑی تھی لیکن ہمارا 3 ماہ کا سفر لگ گیا کشتی ہی میں. کشتی میں 3 مہینے رہے. 3 مہینے کشتی میں. تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے کئی طرح کی آزمائشیں ہوں گی کہ اب گئے. باد مخالف میں تو یہی کیفیت ہوتی ہے. جب وہ کشتی کچھ کنارے لگی اور یہ خشکی پر اترے تو کھانے پینے کا سامان تو کچھ بھی پاس نہیں تھا. وہ 3 مہینے کا راشن لے کر چلنا یہ تو بہت دشوار کام ہوا کرتا، اور کشتی میں 3 ماہ کا راشن کا اندازہ بھی نہیں تھا نا اتنا ٹائم لگے. جی یہ وہاں سے بھوکے پیاسے جا رہے تھے. یہ واقعہ تو آپ کو کافی طویل ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. یہ 3 طالب علم ساتھ ساتھ تھے. ایک پانی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے اور زمین پر گر گئے.
ان کو اٹھانے ہلانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ غشی والی کیفیت اس طرح کی تھی کہ وہ نہیں اٹھ سکے۔ تو ان کو یہیں چھوڑ کے نہ بقیہ دو آگے نکلے، تو پانی ملے گا تو ان کو لا کر واپس پانی پلائیں گے، پانی چھڑکیں گے، یہ ہوش میں آ جائیں گے۔ آگے گئے تو آگے چل کر دوسرے گر گئے، وہ بے ہوش ہوئے، ان کو بھی کوشش کی گئی، نہیں اٹھے تو وہ اکیلے ہی آگے نکل گئے۔ تو آگے کنواں کو تھا، اس پر کچھ لوگ پانی وغیرہ کنویں سے نکال رہے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ میری کیفیت اس طرح کی تھی کہ ان تک پہنچنے جیسا نہیں تھا، تو میں نے کپڑا اٹھا کر نہ اس کو ہلانا شروع کیا، اللہ، یہ ایک اشارہ تھا۔ تو انہوں نے کنویں والوں نے دیکھا تو وہ پانی لے کر ان کی طرف دوڑے، ان کو پانی پلایا، جب ہوش آئی تو انہوں نے بتایا 2 ساتھی میرے پیچھے بھی پڑے ہوئے۔ اللہ، تو وہ پھر پانی مشکیزے میں لے کر ان کی طرف گئے، کو پانی ان پر چھڑکا، اٹھایا، ہوش میں لائے، ان کو پانی پلایا۔ پھر اس کے بعد چند دن تک انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا، کہ ہم کچھ کھایا پیا، کو صحت بحال ہوئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر کسی امیر آدمی کی طرف ہمیں بھیجا اور اس سے تعاون کی اپیل کی کہ یہ دینی طالب علم ہے، ان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ کرو۔ انہوں نے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا، تو پھر ہمارا سفر آگے جاری ہوا۔ پھر بھی واپس نہیں ہوئے، واپس نہیں آئے، پھر بھی علم آگے دین گئے۔ کے لیے زندہ آگے باد، بڑھے۔ بہت اچھی آپ نے بات موقع پر کہی، واپس نہیں ہوا، آگے آگے آگے، سبحان اللہ۔ ان کی نظر کیسی وہ رضائے الہی پر جمی ہوئی تھی، کیسی ان کی استقامت تھی۔ تو آج ہم نے ایک عظیم ہستی کا راہ علم کی مشقتوں کے تعلق سے سنا۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے، آمین۔ شوق عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے کہ ہم بھی علم دین کے سفر کو جاری و ساری رکھیں۔ تو غیر قانونی طور پر یہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ڈوب کے مر جاتے ہیں، رستوں کے اندر سڑی ہوئی لاشیں ان کی ہوتی ہیں، یہ پہاڑوں سے کہاں کہاں جاتے ہیں، ترکی کی طرف، ایران کی طرف اور دیگر ملکوں کی طرف۔ اچھا، وہ واپس نہیں آتے مال کے لیے، ٹھیک ہے، ڈگی کے اندر کتنے آدمی ڈال کر اس کے اوپر ڈگی بند، باز مر جاتے ہیں ویسے دم گھٹنے سے۔ تو دین کا طالب علم، دین سیکھنے والا، اللہ رسول کا پیغام سیکھنے والا اور سکھانے والا، وہ کیوں واپس آئے؟ اللہ پاک ہمیں بھی راہ علم پر استقامت نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نگران پاکستان مشاورت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ باادب ہونا بھی ضروری ہے۔ براہ کرم ہمیں ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں جن پر عمل کرنے سے ہم باادب بن سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، دیکھیں ذہن تو ہے نا کہ بھی ہمیں باادب ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ انسان کا ذہن ہو، اور پھر باادب بانصیب، مشہور یہ بات ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابل 70,000 جادوگر لائے جاتے ہیں، قرآنی واقعہ ہے، اور مقابلے کا وقت ہے، اشراق کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے، لوگ بہت بڑا مجمع ہے، 70,000 تو جادوگر ہی ہے نا، وہ بھی کتنا بڑا مجمع ہے، دیکھنے والے کتنے ہوں گے۔ اور اب موقع آیا کہ مقابلہ شروع ہوتا ہے، تو جادوگر کہتے ہیں کہ حضور پہلے آپ جو آپ نے کرنا ہے پہلے آپ کریں۔ اب انہوں نے ادب کیا، اس ادب کی برکت سے علماء مفسرین نے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70,000 کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو بعد اب بانس حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں وضو فرما رہے ہیں، ایک شخص جو فاجر تھا، فاسق تھا، بے عمل تھا، گناہ گار تھا، اب پانی اوپر کی طرف سے یوں آ رہا ہے، حضرت نیچے وضو کر رہے ہیں، وہ شخص اوپر وضو کر رہا ہے، نظر پڑی کہ حضرت نیچے وضو کر رہے ہیں، میں اوپر وضو کر رہا ہوں، تو وہ ادب کی بنا پر نیچے آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ادب کو قبول فرما کر اس کی بخشش فرمائی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ بہت سارے مسلمان علماء، مشائخ ان کی دست بوسی اور قدم بوسی کی برکت سے بخشے جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں جب ہم کہتے سنتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا ادب کا ذہن بن جائے گا۔ اساتذہ کا بھی ادب، ہر بڑی عمر والے کا ادب، ہر مسلمان کا ادب، احترام مسلم رسالہ پڑھ لینا بھائی، پھر قرآن پاک کا ادب، پھر دینی کتابوں کا ادب، احادیث کی کتابوں کا ادب۔ ایسی مٹی میں تشریف فرمائے، اس پر گرد و غبار آ رہی ہے، چھوڑ کر ہم چلے گئے نہیں، جب فارغ ہوئے تعلیم و تعلم سے تو ادب کے ساتھ اس کو الماری میں کہیں رکھ دیا جائے، ورنہ ہوا چلے گی، کوئی بارش آ جائے، اس پر اس کتاب کی کنڈیشن عجیب و غریب ہو جائے گی۔ پھر کتابوں کی ترتیب جو ہمیں بتائی گئی ہے، سب سے اوپر قرآن پاک ہوگا، تفسیر ہے، پھر حدیث کی کتاب ہے، دیگر کتابیں،
یہ ادب کا تقاضا ہے کہ اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے. اللہ میں نصیب فرما دے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. راہ علم راہ جنت. میرا نام ڈاکٹر حسنین ہے. میرا تعلق شعبہ نفسیات سے ہے اور میں سول ہاسپٹل فیصل آباد کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. آج جس ٹاپک پر مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے ڈپریشن. ڈپریشن ایک بہت ہی سیریس بیماری ہے اور جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر روزمرہ کے ہم الفاظ بولتے رہتے ہیں کہ ڈپریشن ہو گیا یا یہ ہو گیا. اس کی جو امپورٹنس ہے ڈپریشن کی بہت کم ہو چکی ہے. ڈپریشن ایک بہت ہی سیریس بیماری ہے جیسا کہ ایک ٹی بی اور ایک شوگر بیماری ہے، اسی طرح ڈپریشن ایک بیماری ہے. اور ڈپریشن کے اندر جو سمٹمز ہمارے پاس آتے ہیں، جو علامات ہیں، وہ بہت کامن ہیں. اس کے اندر انسان کو بھوک نہیں لگتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کا رونے کا دل کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے رونے کا دل کرتا ہے اور دل بوجھل بوجھل رہتا ہے اور زندگی بالکل اچھی نہیں لگتی. زندگی میں بہت زیادہ مایوسی لگتی ہے اور انسان کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. بیسیکلی ڈپریشن کو ہم اتنا زیادہ ایزی نہیں لے سکتے. اس بیماری کے اندر خالی جو ذہنی علامات کے علاوہ جسمانی علامات بھی آ جاتی ہیں، جیسا کہ کسی انسان کے سر میں درد رہنا. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جن کے آدھے سر میں درد رہتا ہے، کسی کے پورے سر میں درد رہتا ہے اور یہ سر درد بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پٹھوں کا کھچاؤ، جو آپ کے گردن کے پٹھے ہوتے ہیں اس میں کھچاؤ رہتا ہے. اور اس کے اندر اس کے علاوہ جو آپ کے جسمانی جو ہے آپ کے اندر کافی زیادہ کھچاؤ رہتا ہے، جسم کافی اکڑاؤ کے اندر رہتا ہے اور اس کی جو جسمانی علامات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. جو اس کے ڈپریشن سے بچنے کے کافی زیادہ ایزی طریقہ کار ہیں. اس کے اندر ہم لوگ جو ریگولر ایکسرسائز کو اپنی روٹین بیٹر بنا لیں، روزمرہ کی ورزش کے اندر ہم حصہ لیں. اور اس کے علاوہ جو میل ملاپ ہے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ بہت زیادہ عام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق العباد پورے کریں اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے کریں اور جو میانہ روی کا اختیار کریں کہ ہم جو بہت زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں، زیادہ امیدیں بھی انسان کو اس چیز کے اندر ڈپریشن کی حالت میں لے کے جا سکتی. ڈپریشن کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو طریقہ کار ہیں علاج کرنے کے. ایک تو ہمارے پاس جو کہ جدید سائنس کے اندر ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے اندر اس کے دیکھ لیں کہ جو میڈیسن ہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. اب ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسنز ہیں جسے ہم ڈپریشن کا بہت ہی اچھا علاج کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس مختلف گروپس ہیں جس کا ہم استعمال کر کے اس کو اپنے مریض کو جلد اب زندگی کے اندر واپس لے کے آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ ہے بات چیت کے ذریعے. اس کے اندر ہم بات چیت کرتے ہیں مریض کے ساتھ، اس کے دل کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں اور جو اس کے دل کے اندر کوئی غم غصہ جو بھی ہے ہم اس سے ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم اس کو اس ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی اچھی صحت عطا فرمائے اور اس اچھی صحت کو عبادت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ سوال چلائیے. میرا نگران پاکستان حاجی شاہد اتاری کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت کو دعوت اسلامی کی بنیاد رکھنے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ برائے کرم یہ جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. دیکھیں تو کوئی ایک نہیں پتنی کئی سلسلوں کا ٹاپک آپ دے رہے ہیں بھائی، کوئی وہ معمولی بات تھوڑی. بہت زیادہ امیر علیہ سنت نے تکلیفیں اٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا الٹے الٹے القابات دیے گئے، غلط کہا گیا، لیکن امیر علیہ سنت چل رہے مولا والی، چل رہے مولا والی، آپ چلتے رہے. اور تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. مخالفت کرنے والے وقت آیا کہ امیر علیہ سنت کے ہاتھ چومتے ہوئے نظر آئے. وجہ کہ امیر علیہ سنت نے مقابلہ نہیں کیا، دین کا کام کیا. بحث، تکرار، ضد، یہ ان کاموں میں نہیں پڑے. تو امیر علیہ سنت کی تکالیف کے تعلق سے دعوت اسلامی کیسے بنی، غالباً ایک ویڈیو ہے اس کا، یہی غالباً ٹاپک ہے. کب اور کیسے بنے؟ آپ دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی اس کو بیٹا دیکھ لیں تو اس میں بھی ڈیٹیل ہے. پھر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی. اب اس کے کتنے ایپیسوڈ ہوں گے، اس کو بھی اگر دیکھا جا سکتا ہے. تو امیر علیہ دعوت سنت اسلامی کے موقع پر تو رسالہ بھی آیا تھا. رسالہ تو وہ دعوت اسلامی کے تعلق سے ہے نا، نہیں امیر علیہ سنت کی مشکلات. اچھا، مخالفت اور بہت سارے معاملات ہونے کے بعد یہاں تک کہ قاتلانہ حملے شروع ہو گئے، لیکن امیر علیہ سنت کا جذبہ پتہ کیا ہے؟ اگرچہ جان جائے خدمت سنت نہ چھوڑوں گا، شہا کرتے رہے مشکل کشائی.
یا رسول اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی مشکل کشائی فرمائی. امیر علیہ سنت جب آغاز کرتے ہیں تو اجتماع کرنے کے لیے مسجد نہیں ملتی، کوئی اجازت نہیں دیتا. اور پھر واعظ خوش بیان حضرت شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امیر علیہ سنت کو کہا کہ آپ گلزار حبیب سولجر بازار کراچی میں ہمارے ہاں اجتماع کریں. ایک وہ وقت تھا نا، یہ بھی ایک مشکل تھی، ٹھیک ٹھاک مشکل تھی. اور اب اللہ کا کرم ہے، اب تو کئی 100 فیضان مدینہ ہے ہمارے مدنی مراکز، دیگر مساجد ہزاروں، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، فیضان صحابیات اسلامی بہنوں بڑھتے گئے. تو دشواریاں تو رہیں اور امیر علیہ سنت کام بھی کرتے رہے. آغاز کے اندر ظاہر کسی بھی کام میں دشواری تکلیف وہ تو آتی. کتنے مرتبہ امیر علیہ سنت کئی کلومیٹر پیدل چلتے رہے، حادثات بھی ہوئے بعض جگہوں پر، لیکن چل رہے مولا والی ہے، چل رہے مولا والی. اس میں نا ایک تو ہے کہ مخالفت یا بیرونی آزمائشیں یا اس طرح کے معاملات، گھر کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو والد محترم کمسنی ہی میں انتقال فرما چکے. بڑے 2 بھائی سال تھے، کی عمر تھی امیر علیہ سنت کی. بڑے بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا. گھر کے واحد کفیل ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا کام بھی لے کر چلے. میں ننھا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ. مگر امیر علیہ سنت نے خدمت سنت نہیں چھوڑی اور لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت کتنی کامیابی عطا فرمائی. تو سورج کا جو انکار کرے سمجھے کہ اسی کی مانند ہوگا، کوئی انکار کرے تو. اور امیر علیہ سنت نے جو مشقتیں اٹھائیں، اب اس کے نتیجے میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں. ہم اب دینی کام کریں، 12 دینی کاموں میں حصہ لیں، شعبہ جات میں حصہ لیں، تو اس طرح ہم اس دینی کام کو، اس پیغام کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نمایاں کارکردگی. راہ علم راہ جنت. جی استاد محترم. نمایاں کارکردگی میں دعوت اسلامی کا جو سب سے پہلا دینی کام ہے ہفتہ وار سنت و برا اجتماع، جی اس کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور اس میں مخصوص طلبہ کرام کی کارکردگی نہیں ہے، مجموعی طور پر کچھ کارکردگی ہے جس پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے مزید کچھ مدنی پھول بھی مل جائیں. آج کی نمایاں کارکردگی میں دعوت اسلامی کا جو اولین دینی کام ہے اس کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. دعوت اسلامی کا جو پہلا ایک دینی کام کا سلسلہ شروع ہوا وہ ہے ہفتہ وار سنت و برا اجتماع. تو ہفتہ وار سنت و برا اجتماع میں جو آخری کارکردگی ہمارے پاس آئی تو ہزاروں طلبہ کرام ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوئے، اور طلبہ کرام کی انفرادی کوشش سے ان کے سرپرست بھی شرکت کرتے ہیں. جہاں یہ مسجد درس چوک درس کے لیے جاتے ہیں، ناظمی اعلیٰ وغیرہ جی سب الحمدللہ اپنے اپنے حساب سے کوشش کرتے ہیں. جہاں یہ دینی کام کے لیے جاتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، تو وہاں والوں کو بھی ہفتہ وار اجتماع میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مزید اس اعتبار سے کیا کر سکتے ہیں، ایک تو اس حوالے سے مدنی پھول بھی چاہوں گا. تو ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں نمایاں کارکردگی جس ریجن کی ہے، مقیم طلبہ کرام میں اسلام آباد ریجن، اور غیر مقیم طلبہ کرام جو روزانہ گھروں کو چلے جاتے ہیں، ان کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے تعلق سے لاہور ریجن. ماشاءاللہ اسلام آباد کے طاہر سلیم مدنی اور نوید مدنی لاہور کے، ان دونوں کو مبارک ہو، اور جنہوں نے کوشش کی ان کو مبارک ہو، اللہ قبول فرمائے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جو ہے اس میں ہم سب کی شرکت ہونی چاہیے. طلبہ کرام سارے شرکت کریں اور اپنے والد، ماموں، چچا، نانا، دادا سب کو یا کسی کو وہ ساتھ لے کر آئیں، اپنے دوستوں کو لے کر آئیں، کزنز کو لے کر آئیں. اور آپ اگر مقیم طلبہ میں سے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ گھر دور ہے، ان کو نہیں لا سکتے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر جامعۃ المدینہ سے ویکلی گاڑی کا انتظام ہو. ناظم صاحب، طلبہ، مدرسین جو ہیں، جہاں پر ہمارا جامعۃ المدینہ واقع ہے اس کے اطراف میں گھر گھر جا کر دعوت دیں، گاڑی بھریں، اور اجتماع میں شرکت اول تاخیر. یعنی اگر اجتماع مغرب میں شروع ہوتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھ کر نہیں جانا، مغرب کی نماز اجتماع گاہ میں پڑھنی ہے اور وہیں اجتماع میں شرکت ہو. رات کا کھانا بالکل ایک بنیادی ضرورت ہے، تو رات کا کھانا جو کھانا یہاں کھاتے ہیں وہی لے جائیں، اور اگر کھانا وہیں تیار ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے. آپ کا شعبہ اس کی ترکیب. کئی جامعۃ المدینہ تو اس طرح کے جو ہفتہ وار اجتماع کے مقام سے متصل ہیں، یعنی فیضان مدینہ کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ، اس میں وہ کھانے کے اتنے مسائل نہیں رہیں گے. تعلیمی حلقے بھی اجتماع میں لگا لیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ گاڑیاں چلائیں
اچھا لحاف کا کیا ہوگا؟ رات سونا ہے آج کل سردیاں ہیں، تو تکیہ لحاف جو یہاں جامعہ میں یوز کرتے ہیں وہی ساتھ لے جائیں، صبح واپس آتے ہوئے پھر ساتھ لے کر آ جائیں. اور ہفتہ وار اجتماع میں حسب صلاحیت تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا کی تراکیب بھی ہونی چاہیے. بعد میں انفرادی کوشش بھی کریں، ملاقات بھی کریں. اللہ پاک نصیب فرمائے. جزاک اللہ. آمین. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہ علم راہ جنت